اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ اگر تاریخ میں عدل کی پہچان کوئی نام ہے تو وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر اسلام کا وقار کوئی چہرہ رکھتا ہے تو وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل ادوی کرشی ہے۔ آپ کے نسب نامے پہ اگر نظر ڈالیں تو عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریا بن عبداللہ بن کرت بن رازے بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب۔ حضرت عمر فاروق کا شجرہ نسب عدنان تک جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کعب بن لوئی پر جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص، آپ کا لقب فاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تھے۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل سخت مزاج مگر اصول پسند تھے۔ اپنے بیٹے عمر کو سخت محنت اور ضبط سکھایا۔ انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ عمر بعد میں فولاد جیسی شخصیت بنے۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم ابو جہل کی بہن تھی، یعنی حضرت عمر اور ابو جہل ماموزاد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہلیت میں دونوں کی طبیعت میں سختی اور جلال تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ ابو جہل تکبر پر مرا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے سامنے جھک گئے۔ حضرت عمر فاروق کا حسب و نسب صرف ایک خاندانی تعارف نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی شخصیت کی بنیاد تھا، جس نے ان کے مزاج، سوچ، فیصلوں اور قیادت کو تشکیل دیا۔ قبیلہ بنو عدی قریش کا وہ معزز خاندان تھا جسے جھگڑوں میں ثالثی یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار تھا۔ قبائل کے درمیان سفارتی ذمہ داریاں دی جاتی تھیں، مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی عدل پسندی، جرأت اظہار اور حق گوئی فطری طور پر موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت میں آ کر بھی عدل آپ کے مزاج کا حصہ رہا، اور یہ فہرست کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر قریش کے معزز خاندان سے تھے، اور قریش عرب میں قیادت کی علامت، عزت کا معیار اور نظم و ضبط کی پہچان تھے۔ اس شرافت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خود اعتمادی، وقار اور قیادت کا سلیقہ پیدا کیا۔ اس لیے لوگ فطری طور پر ان کی بات مانتے تھے اور ان سے مرعوب رہتے تھے۔ آپ کی شرافت، قیادت، جرأت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور یہی اوصاف بعد میں عدل فاروقی، مضبوط خلافت اور تاریخی فتوحات کی بنیاد بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی سے سخت ماحول میں پرورش پائی۔ آپ بچپن ہی سے مضبوط جسم، تیز ذہن اور جرأت مند طبیعت کے مالک تھے۔ کشتی، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ خطابت میں کمال رکھتے تھے۔ جاہلیت کے دور میں بھی آپ کی بات وزن رکھتی تھی۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل سخت مزاج انسان تھے اور اسی ذرا سی کوتاہی پر ڈانٹتے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا باپ مجھ پر سختی کرتا تھا۔ اسی سختی نے آپ کو مضبوط بنایا، برداشت سکھائی اور محنتی بنایا۔ مکہ کے نوجوان آپ سے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے، اور اسی وجہ سے جاہلیت میں بھی لوگ آپ سے ڈرتے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف طاقتور نہیں تھے، بلکہ ذہین تھے، معاملہ فہم تھے اور بہترین مقرر تھے۔ عربوں کی مجلسوں میں آپ کی بات سنی جاتی تھی، آپ کی رائے مانی جاتی تھی۔ یہی صلاحیت بعد میں مشورہ دینے، فیصلہ کرنے اور امت کی رہنمائی میں کام آئی۔ آپ نے جوانی میں تجارت کی، سفارت کے کام کیے، قریش کی نمائندگی کی۔ آپ خوددار تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی خودداری بعد میں بیت المال کی حفاظت اور عوامی مال میں امانت داری کا سبب بنی۔ جوانی میں آپ تیز مزاج تھے، غیرت مند تھے، حق بات پر سخت تھے، اور جاہلیت میں یہ سختی اسلام کے خلاف تھی، لیکن اسلام کے بعد یعنی اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے بن گئی۔ یہی مزاج بعد میں جلال ایمانی بن گیا۔
اسلام قبول کرتے ہی حق واضح ہو گیا۔ آپ نے اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کمزور محسوس کرتے تھے، کفار سے ڈرتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی منظر بدل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر بولے، تو پھر ہم چھپ کر کیوں چلیں؟ اور اسی دن مسلمان 2 صفوں میں نکلے، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور دوسری کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور خانہ کعبہ میں کھل کر نماز پڑھی گئی۔ یہی وہ دن تھا جب حق اور باطل الگ ہو گیا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، انت الفاروق یا عمر، اے عمر تم فاروق ہو۔ لقب فاروق کیوں؟ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر دینے والا۔ اور یہ لقب کسی جلسے میں نہیں بلکہ عمل کے میدان میں ملا۔ یہ لقب حضرت عمر کو کسی انسان نے نہیں دیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہ محض لقب نہیں، ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو حضرت عمر صرف طاقتور نہیں تھے بلکہ ذہین تھے، معاملہ فہم تھے اور بہترین مقرر تھے۔ عربوں کی مجلسوں میں آپ کی بات سنی جاتی تھی، آپ کی رائے مانی جاتی تھی، اور یہی صلاحیت بعد میں مشورہ دینے، فیصلہ کرنے اور امت کی رہنمائی میں کام آئی۔ حضرت عمر حق سنتے ہی قبول کر لیتے، باطل دیکھتے ہی رد کر دیتے، کسی مصلحت میں حق کو نہیں چھپاتے تھے، اس لیے ان کے فیصلے 2 ٹوک واضح اور مضبوط ہوتے تھے، اور یہی صرف فاروقیت کہلاتی ہے۔ وہی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروقیت کی بڑی دلیل ہے کہ کئی مواقع پر حضرت عمر نے رائے دی اور بعد میں وہی بات وہی بن کر نازل ہو گئی۔ جیسے پردے کا حکم، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم، قیدیوں کے بارے میں رائے، اس سے ثابت ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اللہ کی مرضی کے قریب تھی۔ شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جس راستے سے تم جاتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف تعریف نہیں، یہ فاروقیت کا اعلان ہے، یعنی جہاں عمر ہو وہاں باطل ٹک نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ سخت تھے بلکہ اس لیے کہا گیا کہ وہ حق کے ساتھ تھے، اور یہی فاروقیت تھی جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام انسان نہیں تاریخ کا معیار بنا دیا۔ یہی فاروقیت تھی جس نے عمر کو عام انسان نہیں تاریخ کا معیار بنا دیا۔ اگر ہم حضرت عمر کی شخصیت کو چند جملوں میں دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کے پہاڑ تھے، حق کے علمبردار تھے، کمزوروں کی ڈھال تھے، ظالموں کے لیے آندھی تھے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عدل پر تاریخ ناز کرتی ہے۔ اگلی قسط میں جانیں گے اسلام سے پہلے عمر کیسے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔